سمن سب میں موج۔ اکثر ہاتھ بہت گرم رہتے ہیں، پاؤں بہت گرم رہتے ہیں، لوگ اس قدر تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں پانی کے اندر بھگوئے رکھتے ہیں، پھر جا کر کہیں ان کو کچھ سکون ملتا ہے۔ جواہر طب نبوی کے اندر کسی نے اس کا حل پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک تیز مادہ ہوتا ہے جسے تیزابی مادہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس مادے کو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مادہ کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ گرمی اس کا سبب ہوتی ہے، بسا اوقات ریاح کی کثرت اس کا سبب ہوتی ہے، دوسری چیزیں بھی اس کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو مادہ ہاتھ اور پاؤں کی طرف بالخصوص متوجہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں بھی انتہائی حرارت محسوس ہوتی ہے اور پاؤں کے اندر بھی حرارت اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ انسان رات کو اٹھ کر پاؤں دھوتا ہے یا پاؤں اپنے پانی کے اندر ڈالتا ہے اور ہاتھوں کو بار بار دھوتا ہے، مگر وقتی اور تھوڑے دیر کے لیے سکون ہوتا ہے، پھر وہی جلن اور تیزی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ تخم بلنگو لیں، ایک بڑا چمچ خالص دودھ کے اندر انہیں بھگو دیں، جب یہ پھول جائیں تو آپ عصر کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس میں چینی نہیں ڈالنی، اس میں کوزہ مصری شامل کریں اور اسے عصر کے بعد آپ پی جائیں۔ تو چند دن ایسے کریں گے، انشاءاللہ العظیم یہ والا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی بہت سے مسائل جو ہیں، جو حرارت مادے کی تیزی کی وجہ سے جلن پیدا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العظیم حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، آپ نے دیسی اجوائن بازار سے لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عرق گلاب۔ دیسی اجوائن کو آپ کھرل میں ڈالیں اور 2 چمچ دیسی اجوائن کے اور 2 ہی چمچ عرق گلاب کے آپ کھرل میں ڈالیں اور انہیں رگڑیں، خوب اچھی طرح رگڑیں۔ جب وہ مہندی کی طرح ایک لیٹی سی بن جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر بھی لگانا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے تلووں پر بھی اور پورے پاؤں پر اس کو اچھی طرح آپ نے لگا دینا ہے، اور یہ کام آپ نے دوپہر کو کرنا ہے۔ جب یہ اجوائن کا پیسٹ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں دھو دینے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت جلد آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اجوائن اگرچہ گرم ہوتی ہے، مگر اس کی ایک خاص خاصیت ہے، مفتح سدد، یعنی سدوں کو کھولتی ہے اور رکی ہوئی چیزوں کو جاری کر دیتی ہے اور خون کو چلا دیتی ہے۔ تو وہ جو مادے ہاتھوں میں رکے ہوئے ہیں یا ہاتھوں کے اندر جم جاتے ہیں، ان کو کھولتی بھی ہے، چلاتی بھی ہے، اور پھر اس کو باقی جسم کے نظام کے حوالے کر دیتی ہے۔ باقی جسم کا نظام ان مادوں کو خون سے خارج کر دیتا ہے، جس سے سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ اجوائن گرم ہوتی ہے، مگر گرم ضرور ہے، لیکن اس کا جو فائدہ اور جس کیفیت میں بتلا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ العظیم اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں نسخے کو عملی طور پر سمجھانے کی طرف۔ آپ یہ دیکھیں، یہ تخم بلنگو ہیں، یہ آپ
9 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ نے استعمال کیے تو آپ کا یہ معدہ خراب کر دیں گے۔ اس میں لزوجت ہوتی ہے، لیس دار ہوتے ہیں یہ، اس لیے یہ آپ کے معدے کو بھی نقصان دے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مقدار میں لیں گے۔ آپ نے ایک بڑا چمچ چاولوں والا اس کا لینا ہے، اس کو پہلے اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ یہ گرم تر ہوتے ہیں، اس کے اندر خشکی نہیں ہوتی، یہ تر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو گرمی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہو یا گرمی کی وجہ سے جریان ہو تو ان چیزوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا چمچ ان کا لینا ہے، لے کر آپ نے یہ دیکھیں دودھ پڑا ہے اس طرح، اتنا دودھ بھی کافی ہے۔ اگر آپ 1 پاؤ دودھ استعمال کریں تو یہ اس نسخے کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دودھ خالص ہو۔ یہ آپ نے بھگو کے رکھ دینے ہیں۔ جب یہ پھول جائیں، یہ پھول جاتے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالنا ہے، چینی استعمال نہیں کرنی، کوزہ مصری وہ آپ اس میں شامل کریں گے، شامل کر کے آپ نے اسے پی لینا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ عرق گلاب ہے، یہ عرق گلاب ہے۔ کوشش یہ کریں کہ عرق گلاب گھر پر تیار کریں، اور ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں تھا تو آپ کو بتلانا تھا، ہم نے نسخہ بنانا نہیں ہے، صرف آپ کو بتلانا تھا۔ تو اگر آپ نہ بنا سکیں، تیار نہ کر سکیں، تیار کرنے کا طریقہ آپ کو ہمارے اسی چینل میں جواہر طب نبوی میں مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ تیار نہ کر سکیں تو آپ کسی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ آپ نے 2 سے 3 چمچ عرق گلاب کے اس طرح کے کھرل میں ڈال لینے ہیں، اچھا کھرل ہونا چاہیے اس طرح کا۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح 2 چمچ اس کے درمیانے، یہ جو اجوائن ہے یہ آپ 3 سے 5 ماشے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں جسم میں کھچاؤ پڑ جائے تو آپ اجوائن کو ضرور یاد کیجئے، اللہ کے فضل سے یہ کھچاؤ دور کر دیتی ہے۔ عام اس کا استعمال آدھا ماشا 1 ماشا کافی ہے، مگر اگر کھچاؤ پڑ گیا تو آپ 3 ماشے سے 5 ماشے تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کھچاؤ سخت ہو۔ اگر بخار آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو تو آپ اس کا نکو تیار کریں 8 پہر، یعنی اس کو 8 پہر کے لیے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس کو سائے میں رکھیں، شام کو آپ اس کو کھلی فضا شبنم میں رکھیں، اور پھر اس کو نتھار کے آپ اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ العظیم بخار آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اگرچہ یہ بہت گرم ہوتی ہے، گرم اور خشک درجہ 3 میں ہے سوم میں، مگر جس طریقے سے میں بتلا رہا ہوں انشاءاللہ العظیم جسم کے اندر جو ہاتھ پاؤں میں جو جلن ہے، تیزی ہے، اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس کا نکو جو 8 پہر میں تیار کیا جاتا ہے جگر کی گرمی، بخار کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، بخار کو اتار دیتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ العظیم یہ ہاتھ پاؤں کی جلن کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بہت سے زہروں کے لیے تریاق ہے، کھانے کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو معدہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر اس کو آپ لیمو کے پانی میں 7 مرتبہ تر اور خشک کریں پھر اس کو استعمال کریں، یہ ضعف معدہ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور ضعف با کے لیے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی اور فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اجوائن ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ بہت سے زہروں کا بھی تریاق ہے، جسم کے اندر سدے بھی کھولتی ہے، پتھری کو توڑ دیتی ہے، معدے کا جگر کا ورم یہ اتار دیتی ہے۔
تو اس لیے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کے ہم لیں گے 2 چمچ اور لے کر ہم اس طرح گھرل میں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح زور کے ساتھ چلاتے رہیں گے۔ جب یہ لیٹی سی بن جائے تو پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا دیں گے، اپنے پاؤں پر بھی لگا دیں گے۔ جب یہ لیٹی خشک ہو جائے پھر آپ اپنے ہاتھ پاؤں دھو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 7 دن یہ تخم بلنگو بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ دوپہر کے وقت اس کی لیٹی بھی اپنے ہاتھوں پہ لگائیں تو انشاءاللہ العظیم یہ مرض جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔